अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है इस मकतब दारुल हुदा सूस गाँव के अंदर कि एक बार फिर एक बच्ची का कुरान मुकम्मल होने जा रहा है। और बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ बच्ची ने काफ़ी कुरान को मुकम्मल किया है। तो हम उस बच्ची से बात करते हैं कि इन्होंने इस कुरान की जर्नी को किस तरह स्टार्ट किया और कुरान को तरतीब से पढ़ने का जो हुनर है उसका सीक्रेट क्या है, आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना सलीम शेख है। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में आप? 5th स्टैंडर्ड। ओके, सूसगांव में रहते हैं आप? यस। आपका मकान खुद का है ये? यस। ओके ओके। तो कुरान की जर्नी आपने कब से स्टार्ट की? 2017। ओके, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? कायदा, ये नूरानी कायदा हम ये पढ़ते अच्छा, नूरानी कायदा पढ़े। तो ये कायदा पढ़ने के लिए कितने साल गए आपके? थे। 1 साल। 1 साल पूरा मुकम्मल कायदा पढ़ने के लिए गया। ओके, हाँ। उसके बाद फिर आपका कुरान लगा, बराबर? ये तो कुरान को मुकम्मल होने में कितने साल लगे आपको? 6 साल। 6 साल लगे। वेरी गुड, ठीक है। तो उसके अंदर शायद लॉकडाउन भी था ना, 1 साल लॉकडाउन भी गिरा होगा उसमें। हाँ, 1 साल ब्रेक था। लॉकडाउन में ब्रेक था, तो 5 साल हो रहे जैसा। ओके, तो अगर एक बार मुझे कुरान का ट्रायल आप बताएंगे क्या मुझे पढ़ के जरा? हाँ। कौन से भी एक पारा खोलो, मुझे 2-3 आयतें सुनाओ जरा। वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिबु अफला यशकुरून वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। कि माशाल्लाह कुरान का काफ़ी अच्छा है आपका लहजा और तरतीब से कुरान पढ़ने का है। तो कुरान पढ़ने के साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें याद की आपने? 40 हदीस और सारे दुआएं और मुँह ज़बानी यासीन शरीफ, सूर्य मुल्क, सूर्य जुम्मा, सूर्य वाक़िया, सूर्य रहमान हो गया है। सूर्य यासीन ही पूरा याद है पक्का? हाँ। वेरी गुड। आप मुझे सूर्य यासीन का कुछ कोई रुकू की कुछ 2-3 आयतें सुना सकते हो कि मुझे? जैसे कि आखिरी रुकू है सूर्य यासीन का, उसके स्टार्ट के जो 2-3 आयतें आप सुना सकते हो मुझे ज़बानी? तो सुनाइए ज़रा एक बार। वमन नुअम्मिरुहु नक्किसु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु श्शिअर वमा यनबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। वेरी गुड। सूर्य तबारकल्लज़ी जो आपको ज़बानी याद है, बराबर? हाँ। तो 1 से 2 आयतें शुरू के सुना सकते हैं आप मुझे? हाँ। सुनाइए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवा अज़ीज़ुल गफ़ूर। और दुआएं वगैरह सब 15 या 20 दुआएं हो गई ना आपकी? कितनी ज़्यादा हो गई उससे? कितनी उससे दुआएं? ज़्यादा हो गए। ओके, और हदीसें पूरी 40 मुकम्मल है। हाँ। वेरी गुड। आम मालूमात में आपका क्या क्या है मौलाना ने लिया आपका? जैसे कि इस्लामी महीने के नाम? इस्लामिक महीने के नाम, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ओके नबियों के बारे में, ओके फरिश्तों के बारे में ओके बारे में। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। बीच में 1 साल लॉकडाउन था जिसकी वजह से मौलाना आ नहीं सके आपके पास, बराबर ना? हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा कुरान बिल्कुल साफ सुथरा है, यानी पढ़ने के मामले में, और तरतीब भी आपकी अच्छी है। इसका क्या सीक्रेट है इसका? इसके तो 2 सीक्रेट है। 2 है? अरे वाह, ठीक है, बताइए पहला क्या है उसमें? सबसे पहला सीक्रेट, कायदे से कुरान मुकम्मल होने तक सिर्फ एक ही मौलाना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। और दूसरा? और दूसरा कि महीने की फीस टाइम पर देना। अच्छा, यानी महीने की फीस टाइम पर है, मोहल्ला तो मोहल्ला बच्चों से पढ़ा पाएंगे। चलो, वेरी गुड। आपने फीडबैक शेयर किया। अभी मेरा आपको एक आखिरी सवाल है। जैसा कि मैंने इससे पहले एक लड़की से सवाल किया था, शायद वो 6 स्टैंडर्ड में थी, तो कुरान तो उनको सही नहज पे पढ़ते नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उनसे सवाल किया था कि तुम फ्यूचर में बनना क्या चाहती हो? उसने मुझसे कहा था कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। एक लड़की से सवाल किया, बोले आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये दुनियाई हिसाब से, मैं दुनियाई हिसाब से आपको नहीं पूछूंगा कि आप बनना क्या चाहते हो, लेकिन आपने कुरान मुकम्मल किया, तो तुम्हारा पैशन क्या है कुरान को लेकर? दीन के मुतालिक तुम्हारा पैशन क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो उसके मुतालिक? हजारों बच्चों को कुरान सीधे से पढ़ना सिखाना। अरे वाह, वेरी गुड। ये बहुत बड़ा विज़न है कि यानी लोगों को एक तो खुद ने सही कुरान पढ़ना और लोगों को कुरान को सही पढ़ाना, ये बहुत बढ़िया है। और मैं दुआ करता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की लड़के और लड़कियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए
کہ ان تمام کی سوچ آپ کی سوچ کے موافق ہو جائے، ہر ایک گھر کے اندر قرآن زندہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ ایک بچے نے کس طرح بات کی ہے کہ ایک صحیح قرآن پڑھنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو صحیح نہج پر قرآن پڑھانا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو کہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ آپ جس کو بھی پڑھانے کے لیے رکھتے ہو، مولانا ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو، جو بھی ہے، پہلے وہ دیکھے کہ وہ اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا ہے۔ یعنی وہ بچے کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ مولانا آ رہے پڑھانے کے لیے اور بچے بھاگ رہے یہاں سے، ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے تو ایکسائٹمنٹ میں ہو، مولانا کب آتے اور مجھے پڑھائے۔ یہ سب سے پہلی ضروری ہے کہ بچے کا مائنڈ اور ٹیچر کا مائنڈ دونوں میچ ہونا چاہیے، دونوں کی کمیونیکیشن میچ ہونا چاہیے، جب جا کے تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو اچھا عالم یا اچھا ٹیچر یا اچھا مولانا مل جائے پڑھانے کے لیے، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ قاعدے سے لے کے قرآن پڑھنے تک ایک ہی مولانا کو ہم رکھیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ ہم کبھی کبھار چند پیسوں کی خاطر کسی مولانا کو ہم چینج کر جاتے، لیکن ہم سوچتے کہ مولانا کا نقصان ہو گیا، لیکن ایکچوئل میں یہ ہے کہ مولانا کا نقصان بالکل ہوتا نہیں ہے، یہ نقصان آپ کے بچوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے ایسا، کچھ بچے ایسے بھی ہیں میرے پاس جو 8 سال سے قاعدے کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے تو کئی مولانا کو چینج کیا، کئی مولانا کو انہوں نے جو ہے تو چینج کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قاعدے سے لے کے قرآن تک ایک ہی مولانا ہونا ضروری ہے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیس۔ اب یہ فیس کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، قاعدہ پڑھانا تو فری ہے، پھر مولانا لوگ پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ قاعدہ اور قرآن کی جو فیس ہے وہ پڑھانے کے کوئی مولانا نہیں لیتے۔ آفیسلی میں بتا دوں کہ میں بھی بچوں کو فری پڑھاتا ہوں، میں بھی قاعدے قرآن کے پیسے بالکل نہیں لیتا ہوں، لیکن جو میں پیسے لیتا ہوں وہ پیسے لیتا ہوں ٹائمنگ مینجمنٹ کے۔ ابھی میں آپ کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ میں کمپنی سے ٹائپ ہوں جس کا نام ہے ویسٹیج نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ میں مغرب کے بعد کبھی کبھار میری میٹنگ ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک۔ ہو سکتا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر نئے پروسپیکٹ مل جائے اور وہ پروسپیکٹ مجھے مہینے کے 10 سے 1 لاکھ روپے کمانے کر دے دے، لیکن اس بچی کی شفٹ کی وجہ سے میرا ان پروسپیکٹ تک پہنچنا نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی مولانا مغرب سے لے کے عشاء تک آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ اپنے ٹائمنگ کی سیکریفائس کرتا ہے نا۔ کسی کا ٹائمنگ کم قیمتی ہوتا ہے تو کسی کا ٹائمنگ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ اپنے زیادہ قیمتی ٹائمنگ کو سیکریفائس کر کے آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اگر وہ اس ٹائمنگ میں کوئی بزنس کر لے، کوئی جاب کر لے، تو ہو سکتا ہے اسے مہینے کے 8 سے 10 ہزار مل جائے یا 10 سے 1 لاکھ روپے پر منتھ بھی مل جائے، لیکن وہ آدمی اس پیسے کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو وہ جو پیسہ جو لے رہا ہے فیس کے پیسے، وہ بطور عوض ٹائمنگ مینجمنٹ کا پیسہ ہے۔ ٹائمنگ مینجمنٹ بہت زبردست ہے۔ دیکھو، ایک ٹائمنگ کے اندر یعنی 7 سے 8 تک 21 سے 22 بچوں کو قاعدہ پڑھانا ہے، قرآن کا سبق سننا ہے، ان کو کچھ زبانی سور یاد کرنے لے دینے کا ہے، حدیث یاد کرنے لے دینے کا ہے، وہ فیوچر سنوارنا ہے، ان کو ایک ایسا لیڈر بنانا ہے کہ فیوچر میں جا کے وہ لوگ جو ہے تو دوسرے بچوں کو قرآن پڑھایا، ان کے نسلوں میں دین کی دائی پیدا ہو جائے، ان کے نسلوں میں قرآن کو صحیح پڑھنے والے بن جائے۔ یہ سب ہوتا ہے ٹائمنگ مینجمنٹ کا۔ اور ایک مولانا، ایک حافظ جو ہے تو صرف ٹائمنگ مینجمنٹ کا پیسہ لیتا ہے، نہ کہ قرآن کریم کو سکھانے کا اور نہ تو قاعدوں سکھانے کا پیسہ لیتا ہے۔ عام متن دیہاتوں میں، سٹی میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر لوگ جو ہے تو اپنے بچوں کو جو تو اگنور کرتے، اپنے بچوں کو جو تو پڑھانا چھوڑ دیتے۔ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے تو مولانا فیس کم لیتے، فلاں جگہ پر پیسے مولانا زیادہ لیتے، لیکن ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کون سا مولانا ہمارے بچوں کے لیے کمفرٹیبل ہے اور کون سا مولانا ہمارے بچوں کے لیے صحیح پڑھا رہا ہے نا۔ اور دیکھو، دنیائی حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں، اسکولوں کے اندر اور ٹیوشن کے اندر ہم فیس انگنت دیتے ہیں، کبھی چھٹی مارنے کے پیسے دیتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یہاں پہ بچے کا فیوچر ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں دین کی تعلیم سے بچے کا فیوچر دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر فیوچر یہ ہے کہ بچہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی بھی حفاظت کرے گا، اپنی فیملی کی حفاظت کرے گا، اور آنے والے 7 پشتوں تک، 7 نسلوں تک حفاظت کرے گا، اور مرنے کے بعد تو ذخیرہ آخرت ہے یہ۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں نے باتیں بتائی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گی۔ اگر آپ لوگ میرے اس ویڈیو پہ نئے ہیں
تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں. دوستوں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ سبسکرائب کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے, لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کا یہ فائدہ ہو جائے.